ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری، صوبائی وزراء عزرا پیچو، شرجیل میمنز بھی اس وقت موجود۔ ایرانی صدر نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھایا اور فاتحہ خوانی کی۔ مزار قائد پر چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایرانی صدر وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس بھی گئے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نے ایرانی صدر کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایرانی صدر نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی، پھول کی رکھی اور فاتحہ خوانی کی۔ پنجاب رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایرانی صدر نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات درج کیے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے پاک ایران دوستی اور معاہدوں کی کامیابی کی دعا کی۔ امکان پذیر نشد، اما من از همینجا به مردم بسیار متدین و بصیرت انقلابی کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا۔ ایران کے صدر کی مزار اقبال پر گفتگو، خواہش تھی پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرا تعلق ہے، پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی، جہاں اجنبی جیسا احساس نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کی شاعری پاک ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایرانی صدر کی لاہور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آمد، کہا ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مسئلہ فلسطین کا حل خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی گورنر ہاؤس لاہور آمد، گورنر ہاؤس پنجاب بلیغ الرحمان نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ایرانی صدر کی گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی صدر اور خاتون اول جمیلہ علم الہدا کا لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک ایران دوستی کی تاریخ عشروں پر محیط ہے۔ ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ترجمان امریکی خارجہ نے کہا کہ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ 20 برس سے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان پر امریکہ کا رد عمل سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی معروف جامعات کے نمائندگان کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت برطانیہ کے انٹرنیشنل ایجوکیشن چیمپئن سر اسٹیو سمتھ نے کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیاری تعلیم کا فروغ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے حکومت ہنگامی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ایف ایکس ریزرو بڑھا ہے، یہ ڈیٹ سٹاک سے نہیں بڑھا ہے۔ اٹس تھرو دا مارکیٹ آپریشنز اینڈ ایوری تھنگ ایلس وی ہیو ہیڈ بمپر کراپس اینڈ آن دا بیک آف دیٹ جو ایگریکلچر جی ڈی پی ہے، اسٹاک مارکیٹ از اے ڈیٹا پوائنٹ، یہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، بٹ یو نو وی آر ایٹ این آل ٹائم ہائی۔ لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا، اب کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، جون تک زر مبادلہ ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ نقصان میں چلنے والی سرکاری اداروں کی نشکاری ضروری ہے۔ آئی ایم ایف رواں ماہ کے آخر میں قرض کی قسط جاری کر سکتا ہے۔ قسط ملنے سے زر مبادلہ ذخائر بہتر ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس ریجن میں ناقابل یقین حد تک ہم نے پرائس پے کی ہے۔
یہ ایشو بھی اس سے جڑا ہوا ہے دہشت گردی کے ساتھ. گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کیا. دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی. دہشت گردی کے واقعات میں لاپتہ ملوث افراد پائے گئے. لاپتہ افراد کا معاملہ 2011 میں اٹھا, پھر حکومت نے کمیشن بنایا. لاپتہ افراد کے 10,000 سے زائد کیسز کمیشن میں گئے. کئی دہائیوں کا معاملہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس. سائنسدانوں اور انجینئرز کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز دینے کی تقریب. ISPR کے مطابق صدر کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے اعزازات دیے. اسٹریٹجک اداروں کے 35 سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزازات دیے گئے. 7 کو ستارہ امتیاز, 15 کو صدارتی حسن کارکردگی اور 13 کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو خدمات کو سراہا. الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی تھی, نہ وہ اقدامات کر دیے تھے جس سے الیکشن فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. بشرا بی بی کی صحت بالکل ٹھیک ہے. بانی PTI کی اہلیہ کی بشرا بی بی کی بگڑتی صحت تشویشناک اور سنجیدگی کی متقاضی ہے. بشرا بی بی کی صحت اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے ہے جن کی تحویل میں ہے. حکام بالا کو متنبع کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی صحت اور سلامتی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. کسی سے مذاکرات نہیں ہونے جا رہے تھے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا بشرا بی بی کی دوران قید بگڑتی صحت پر تشویش کا اظہار. جب مسنگ پرسنز کی لسٹ میں سے کوئی بھی شخص BLA کا ٹیررسٹ نکلتا ہے, جس طرح گوادر کے اٹیک میں نکلا, دیکھیے اس کا ایک پروسیس ہے. 10,023 کیسز میں سے 7,900 کیس ریزالو ہو چکے ہیں. 23% کیسز صرف پینڈنگ ہیں. بشرا بی بی کی صحت بالکل ٹھیک ہے. PTI جھوٹ مہم چلا رہی ہے. بشرا بی بی کی صحت پر کوئی تحفظات ہیں تو کھل کر بتائیں. عام انتخابات کی طرح ضمنی انتخابات میں بھی دھاندلی کا شور مچایا گیا. اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کیا. لاپتہ افراد کے معاملے پر بہت کام کیا. شہداء کے لواحقین کے تحفظات پر کابینہ کمیٹی کام کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش. حالیہ دنوں میں بڑھنے والی گرمی کا زور ٹوٹ گیا. شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. سندھ اور بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان. پنجاب میں 29 اپریل سے گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی. PDM کا الرٹ جاری.